فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ تفسیر الکوثر کی جلد 4 کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں اس کی تفسیر پڑھنے کی، تو آئیے جہاں سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا تھا وہاں سے ہم اس کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا بلکہ تم نے خود اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے، پس بہترین صبر کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ قال بل سولت، اس مرتبہ پیش آنے واقعے کے ذمہ دار اگرچہ یہ لوگ خود نہیں تھے، لیکن یہ بھی اس زیادتی کا نتیجہ تھا جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، اس لیے ان کو اس واقعے کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ بات بھی قابل باور نہ تھی کہ بن یامین جیسا نیک سیرت فرزند چوری کا مرتکب ہوا ہو۔ نمبر 2، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس جملے سے کہ امید ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ یہ بھی اشارہ دیا کہ یوسف علیہ السلام، بن یامین، بڑا لڑکا سب ایک ساتھ واپس آنے والے ہیں اور یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ نمبر 3، هو العلیم الحکیم۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ فرماتے ہیں عسى اللہ ان یاتینی بہ جمیعا۔ دعائیہ جملہ نہیں ہے، بل اگر ایسا ہوتا تو آخر میں غفور الرحیم جیسے جملے مذکور ہوتے۔ علیم الحکیم کی دعائیہ جملوں سے مناسبت نہیں ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، صبر کا آخری سرا کامیابی ہے۔ عسى اللہ ان یاتینی بہ جمیعا۔ نمبر 2، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر صبر کرنا صبر جمیل ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹے جا رہے تھے۔ تفسیر آیات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے غم فراق میں روتے روتے آنکھیں نابینا کر دیں، لیکن شدت غم کے باوجود اللہ کے اس فیصلے کو ناپسند نہیں کیا، راضی برضا رہے۔ یہاں سے ایک نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ اظہار حزن اور گریہ کرنا صبر کے منافی نہیں ہے، اور بقول بعض اہل قلم یہ اشک فشانی کمالات نبوت کے ذرا بھی منافی نہیں ہے، جیسا کہ آج کل کے بعض نافہموں نے لکھ دیا ہے، بلکہ وہ زیادہ شفقت اور رقت قلب کی علامت ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام تو خیر جمع تھے۔ ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو
اپنے فرزند ابراہیم کی وفات پر آنسوؤں کے ساتھ روئے ہیں جو ابھی شیر خوار ہی تھے۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر دریا بادی، اسی آیت کے ذیل میں۔ لہذا شدت غم سے اظہار حزن اور گریہ کرنا ایک طبعی امر ہے، صبر کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ راہ خدا میں زخم کھا کر شدت درد سے کرانا صبر کے منافی نہیں بلکہ طبعی امر ہے۔ صبر کے منافی یہ ہے کہ اس فیصلے کو پسند نہ کیا جائے اور جزا جیم زین جز فز پہ زین جز فز اس لیے ہو کہ یہ فیصلہ کیوں رونما ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول ما یسخط الرب وَأَنَّا بِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُنُونَ۔ اس کا حوالہ ہے الکافی 3:262 262۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے رب کی مرضی کے خلاف لب نہیں کھولتے۔ ابراہیم تیری جدائی پر غمگین ہوں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مصیبت کے موقع پر اظہار حزن اور گریہ کرنا رقت قلب کی علامت ہے۔ وَب یزت عینہ من الحزن۔ نمبر 2، اس فیصلے کو پسند کرنا صبر و حوصلے کی علامت ہے۔ فَهُوَ کظیم۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ بیٹوں نے کہا، قسم بخدا یوسف کو برابر یاد کرتے کرتے آپ جاں بلب ہو جائیں گے یا جان دے دیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ پہلا کلمہ ہے حرزن، پرنتھسس میں لکھا ہے ہے، رے اور ذوات، اور پرنتھسس بند ہو جاتی ہے۔ الحرز اس چیز کو کہتے ہیں جو نکمی ہو جائے اور درخور آتنا نہ رہے، اس لیے جو چیز قریب بہلاکت ہو جائے اسے حرز کہا جاتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے اشکو، پرنتھسس میں لکھا ہوا ہے شین، کاف، واو، پرنتھسس بند ہو جاتی ہے۔ اشاکیہ کے معنی اظہار غم کے ہیں۔ اصل میں شکوہ یعنی چھوٹے مشکیزے کو کھولنے اور اس کے اندر کی چیز کو ظاہر کرنے کے معنوں میں ہے، لہذا شکایت کا مطلب دل کی بات کو ظاہر کر دینا ہے۔ آخری جو اس میں کلمہ ہے وہ لکھا ہوا ہے بسی، با سے اور پھر دوبارہ اس میں پرنتھسس میں سے لکھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد پرنتھسس بند ہو جاتی ہے۔ البس، اصل میں یہ لفظ کسی چیز کو متفرق اور پراگندہ کرنے کے معنوں میں ہے۔ نفس کے سخت ترین غم یا بھید کو بس سن نفس کہا جاتا ہے۔ تفسیر آیات۔ ہیڈنگ نمبر 1، اشکو بسی و حزنی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں کی طرف سے ہونے والی سرزنش کا پیغمبرانہ جواب دے رہے ہیں۔ میری معروض اور شکوہ اپنے اللہ سے ہے جس کا مجھے کوئی ملال نہیں ہے۔ عبد معبود کی بارگاہ میں جب اپنا احوال واقعی بیان کرتا ہے، دل کی حالت زار کا اظہار کرتا ہے تو یہ عین بندگی ہے۔ یہی باتیں اگر غیر خدا سے کی جائیں تو بے صبری ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنے غم و اندوں کا اظہار کسی اور سے نہیں، صرف اپنے رب سے کرتا ہوں جس سے میری ساری امیدیں وابستہ ہیں اور اس سے میں مایوس نہیں ہوں۔ اس علم کی وجہ سے جو تمہارے پاس نہیں
میرے پاس ہے۔ نمبر 2، وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، میں یوسف علیہ السلام یا اللہ کی رحمت کے بارے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اہم نکات، اس میں ایک نقطہ تحریر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنے حزن و ملال کا اظہار کرنا عالمانہ بندگی ہے۔ وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ تشریح کلمات، پہلا کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے وَتَحَسَّسُوا، پرنتھسز میں لکھا ہوا ہے ہے سین سین اور پھر پرنتھسز بند ہو جاتی ہے، قوت حس سے کسی چیز تک پہنچنا۔ دوسرا کلمہ لکھا ہوا ہے روحی، پرنتھسز میں لکھا ہوا ہے رے واو ہے، پرنتھسز بند ہو جاتی ہے، بفتح، رحمت اور رزق کے معنوں میں ہے۔ اصل میں یہ لفظ سانس کے معنوں میں آتا ہے اور راحت و سکون کا مفہوم بھی اس میں شامل ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، فتحسسوا من یوسف و اخی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ایک جگہ موجود ہونے کی طرف اجمالی اشارہ دیا اور بارگاہ خداوندی میں اپنے حزن و ملال کا اظہار کرنے کا فلسفہ بھی بیان فرمایا۔ مومن اللہ کے فیض و رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو دوسرا نقطہ تحریر ہے انہو لا یأس من روح اللہ، اللہ سے مایوس ہونے کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اس کی قدرت و طاقت محدود ہے اور یہ کفر ہے۔ مثلا یہ تصور کرنا کہ 20 درہم میں فروخت ہونے والے یوسف علیہ السلام کا اتنی مدت کے بعد ملنا ممکن نہیں ہے، مایوسی ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے لیے کام ممکن نہیں ہے، کفر ہے، اللہ کی قوت و قدرت کی نفی ہے۔ اہم نکات، جیسا کہ اللہ کی قدرت بے پایاں ہے، اس کی رحمت بھی بے پایاں ہے، یہاں یاس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہو لا ییأس من روح اللہ، فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پھر جب وہ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو کہنے لگے اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں ہیں اور نہایت ناچیز پونجی لے کر آئے ہیں، بس آپ ہمیں پورا غلہ دیجیے اور ہمیں خیرات بھی دیجیے، اللہ خیرات دینے والوں کو یقیناً اجر عطا کرنے والا ہے۔ تشریح کلمات، ایک کلمہ جو تحریر ہے وہ ہے مزجتن، پرنتھسز میں لکھا ہوا ہے میم زے جیم، پرنتھسز بند ہو جاتی ہے، ناقص اور ناقابل چیز کے معنوں میں ہے۔ اصل میں یہ لفظ بزور آگے کرنے کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، فلما دخلوا علیہ، جب اپنے والد کے حکم پر سہ بارہ مصر پہنچے اور دربار یوسف علیہ السلام میں داخل ہوئے تو جس انکساری اور عاجزی کے ساتھ پیش آ رہے تھے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قحط سے کافی حد تک بے بس ہو چکے تھے اور غلہ خریدنے کے لیے کوئی قابل توجہ قیمت بھی نہیں لائے، اور ساتھ بنیامین کی آزادی بھی ان کے لیے ایک سنگین مسئلہ تھا۔ ان کے خیال کے مطابق بنیامین نے چوری کی ہے، اس کی شرمساری بھی ہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے منہ پر
چور کہا ہے، اس سے وہ بے خبر ہیں۔ تاہم حضرت یوسف علیہ السلام اس سے آزردہ ضرور ہیں۔ ان باتوں کی توجہ سے فرزندان یعقوب نہایت مشکل حالات سے دوچار ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ درخواست کرتے ہیں۔ تفسیر آیات کی ہیڈنگ میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے فقوفی لنل کھیل، قیمت ناچیز ہونے کے باوجود غلہ پورا دیں۔ نمبر 3 وتصدق علینا، اس کے علاوہ خیرات بھی دیں۔ خیرات سے مراد یا تو مزید غلہ ہے یا بنیامین کی آزادی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام راز کو کھولنے اور حقیقت حال ان پر منکشف کرنے کی غرض سے ان سے سوال کرتے ہیں۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ یوسف نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تفسیر آیات، اس قسم کا خطاب ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کو ان کی غلط کاریوں کی سرزنش کرنا مقصود ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابتدائی کلام میں سرزنش کا لہجہ اختیار کیا، لیکن معاً اس کی توجیہ بھی بیان فرمائی کہ یہ کام تم لوگوں نے نادانی میں کیا تھا۔ ایک ہی خطاب میں ان کو ان کا جرم یاد دلایا جو اس موقع پر ضروری تھا، اور ساتھ ان کی خفت مٹانے کے لیے اس کی توجیہ بھی بیان فرمائی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے وسعت ظرفی کی عظیم مثال ہے۔ اس جملے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ تم لوگوں کو علم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے کہ تم لوگ اس کام کے انجام سے بے خبر تھے اور بے خبری میں یہ نامناسب کام سرزد ہوا۔ اہم نکات: کمال جوان مردی یہ ہے کہ خطا کار کو عذر خواہی کا موقع فراہم کیا جائے۔ قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ وہ کہنے لگے کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اگر کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تفسیر آیات، برادران یوسف نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا تو طبعی طور پر ان کے ذہنوں میں اس سلوک کا تصور گھومنا شروع ہوا ہوگا جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، اور ساتھ وہ سلوک بھی ان کے سامنے ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ ان دو سلوکوں میں نمایاں فرق نے ان کو مزید شرمندہ کیا ہوگا۔ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عوامل کا ذکر کیا جن کی وجہ سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی، وہ صبر اور تقوی ہیں۔ چنانچہ قرآن کی دیگر متعدد آیتوں میں صبر اور تقوی کو مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بتایا ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155۔ اہم نکات، یہ ہیڈنگ ہے، صبر و تقوی کے بغیر انبیاء علیہ السلام بھی کامیابی حاصل نہیں کرتے۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ انہوں نے کہا قسم بخدا اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا آج تم پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تشریح کلمات، تسریبہ پرنتھسس میں لکھا ہوا ہے سے، رے اور بے، اور اس کے بعد پرنتھسس بند ہو جاتا ہے۔ التسریب کے معنی ہے کسی کو اس کی غلطی پر سرزنش کرنا۔ تفسیر آیات، نمبر 1،
قالوا تاللہ، برادران یوسف نے اس مقام پر یوسف کو پہچانا اور ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ خود کس مقام پر کھڑے ہیں۔ چنانچہ قسم کھا کر اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی ہے اور وہ خود خطا کار ہیں۔ جب خطا کار اپنی خطا کا اعتراف کرتا ہے تو صاحب فضیلت اپنے فضل کا ثبوت فراہم کرتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس اعتراف کے جواب میں فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، اب تمہارے خلاف کوئی سرزنش اور عتاب نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی فضیلت بیان نہ کی بلکہ اخلاق کی برتری کا عملی ثبوت فراہم کیا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں سے درگزر فرماتے ہوئے یہی جملہ دہرایا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی عذاب نہ ہوگا، اور فرمایا جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا ویسے ہی میں بھی کہوں گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے مخاطبین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں ایک نمایاں فرق موجود ہے، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے مخاطبین نے قبول کیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور اعتراف کیا کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخاطبین نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کو دل سے قبول کیا ہے نہ ہی خطا کار ہونے کا اعتراف کیا، اس کے باوجود فرمایا لا تثریب علیکم الیوم۔ اہم نکات: اعتراف گناہ کے بعد معاف کرنا اخلاق الہی و انبیاء ہے۔ لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم۔ اذهبوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور تم اپنے تمام اہل عیال کو میرے پاس لے آنا۔ تفسیر آیات: حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ خون آلود قمیص سے شروع ہونے والا غم خوشبودار قمیص پر ہی اختتام پذیر ہوگا اور بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری یہ قمیص وہی شخص میرے والد پاس لے جائے جس نے میری خود آلود قمیص کو والد کے سامنے پیش کیا تھا، تاکہ جس نے میرے والد کو غمگین کیا تھا وہی ان کو خوشخبری بھی دے۔ اہم نکات: 2 نکتے ہیں۔ نمبر 1، جس چیز کے ذریعے دکھ کی خبر دی گئی ہے اسی چیز کے ذریعے خوشخبری دینے میں اثر زیادہ ہے۔ اذهبوا بقمیصی۔ نمبر 2، بنی اسرائیل کے مصر کی طرف منتقلی کا آغاز، وَاتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب یہ قافلہ مصر کی سرزمین سے دور ہوا تو ان کے باپ نے کہا اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تشریح کلمات: تو فندون پرنتھسس میں لکھا ہوا ہے فے نون دال پرنتھسس بند ہو جاتے ہیں، الفند کے معنی رائے کی کمزوری کے ہیں، اس سے التفنید ہے جس کے معنی کسی کو کمزور رائے یا فاتر العقل بتانے کے ہیں۔ تفسیر آیات: فصلت العیر، قافلہ روانہ ہوا یا مصر کی سرزمین سے دور ہوا، دونوں تعبیریں ممکن ہیں۔ دوسری تعبیر کے مطابق ممکن ہے جملے کا مطلب یہ ہو کہ جب قافلہ مصر کی حدود سے دور ہوا تو یعقوب نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی۔ اس صورت میں ممکن ہے کنعان کی سرزمین میں داخل ہونے پر یہ خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کے مشام تک پہنچ گئی ہو،
نمبر 2، اگر ہم پہلی تعبیر اختیار کرتے ہیں کہ مصر روانہ ہوتے ہی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آئی، تو بھی یہ بعید از امکان بات نہیں ہے۔ اس بات میں کوئی اشکال پیش نہیں آتا کہ یہ بات بطور معجزہ وقوع پذیر ہو گئی ہو، کیونکہ عام طبیعتی اعتبار سے یوسف علیہ السلام کی خوشبو اتنی دور سے عام بشر کے لیے سونگنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روحانی قوت اور جذبہ محبت کی وجہ ممکن ہوا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ باتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی موجود تھیں جب یوسف علیہ السلام ابھی کنعان کی سرزمین پر موجود تھے اور قافلے والے اسے خرید کر لے جا رہے تھے، لہٰذا اس وقت اتنی بعید مسافت سے خوشبو سونگنا معجزہ ہے۔ نمبر 3، ممکن ہے یہ خوشبو حسی مشام نے انہیں بلکہ مشام فکر اور ماورائے حسن درک کی ہو کہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات نزدیک ہو گئی ہے۔ یہ بات اس لیے قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ ایسا اتفاق تو انبیاء کے علاوہ بعض دیگر افراد کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کسی بچے کو کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی ماں نے اسے اپنے وجود میں بھرپور طریقے سے محسوس کیا ہے، لہٰذا یعقوب علیہ السلام جیسے نبی کے لیے اس حص میں کوئی محل سوال باقی نہیں رہتا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قلبی تعلق مسافتوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ نمبر 2، یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا اکثر کے لیے قابل قبول نہ تھا، خلاف معمول امر تھا۔ نمبر 3، امید و نوید کا عمل حرکت میں آیا تو یہ دوری کے باوجود محسوس ہوا، بخلاف دکھ کے۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ لوگوں نے کہا قسم بخدا آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ تشریح کلمات لکھا ہوا ہے ذالک، دعاد اور لام۔ ذل کے معنی سیدھی راہ سے ہٹ جانے کے ہیں، اور ضلال کا لفظ ہر قسم کی گمراہی پر بولا جاتا ہے۔ تفسیر آیات۔ سیاق آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی توقع کے مطابق خوشبو یوسف کی خبر کو خبطی پر محمول کیا گیا، اور لفظ ضلال سے ان کی مراد واضح ہے کہ ان کے نزدیک حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو موقف رکھتے ہیں وہ مبنی برحق نہیں ہے۔ اولاد کے ساتھ جو رویہ رکھنا چاہیے اس میں راہ راست اختیار نہیں کی گئی، اور صرف 1-2 بچوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اہم نکات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں یوسف علیہ السلام کے سوا کوئی ان کا قدر شناس نہ تھا۔ فلما أن جاءه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ دفتن بینا ہو گئے، کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فرتد بصیرہ، بصارت یعقوب کا عود کر آنا عام طبعی دستور کے مطابق نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ طبعی طور پر علاج کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور یوسف علیہ السلام کا کرتا منہ پر ڈالا جانا آنکھوں کی بصارت کے لیے طبعی علاج ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہی فرط مسرت سے بصارت واپس آ سکتی ہے، بلکہ یہ صرف اعجاز کی صورت ہے جس سے حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام آگاہ تھے۔ نمبر 2، انی عالم من اللہ، اس جملے سے واضح ہو گیا کہ خوشبو کا آنا من اللہ تھا۔ اہم نکات۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص ایک بار سازش کو چھپانے کے لیے جھوٹے خون کے ساتھ، دوسری بار عورت کی سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے، اور تیسری بار آزمائش کے اختتام کے لیے پیش کی گئی ہے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔
قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. بیٹوں نے کہا اے ہمارے ابا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، ہم ہی خطا کار تھے. یعقوب نے کہا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تفسیر آیات نمبر 1. قالوا یا ابانا استغفر لنا. اولاد یعقوب خطا کار سہی لیکن خاندان نبوت کے افراد ہیں. خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، آداب بندگی سے واقف ہیں کہ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے رسول خدا اپنے والد بزرگوار کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے طلب عفو کے لیے ان کو وسیلہ بناتے ہیں. ابا ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے. نمبر 2. قال سوف استغفر لکم. قال سوف استغفر لکم. حضرت یعقوب علیہ السلام بالفور دعا نہیں فرماتے بلکہ ان قریب دعا کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے اخرہم الی السحر لیلۃ الجمعہ. ان کے لیے دعا کو شب جمعہ کی سحر تک مؤخر کر دیا. اس کا حوالہ دیا گیا ہے وسائل الشیعہ 7:389 باب استحباب الکثار من الدعاء. اہم نکات: گناہوں کی مغفرت کے لیے انبیاء وسیلہ ہیں. یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے. تفسیر آیات نمبر 1. فلما دخلوا علی یوسف. برسوں کی جدائی اور یوسف پر ایک زندگی گریہ ازاری کے بعد یہ ملاقات کس قدر رقت آمیز ہوئی ہوگی. مصر میں داخل ہو جائیے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کے استقبال کے لیے مصری حدود یا شہر کی حدود سے نکل آئے تھے. اس طرح آوا کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے والدین کے گلے لپٹے. چنانچہ اس استقبال کا ذکر توریت میں بھی ملتا ہے. نمبر 2. آوا الیہ ابویہ. اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا. اس جملے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ زندہ تھیں، اور جس روایت میں ذکر ہے کہ ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی وہ ظاہر قرآن سے متصادم ہے. نمبر 3. بعض مفسرین نے دخلوا مصر کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس وقت کے روایت کے مطابق کسی اجنبی کو شاہی اجازت کے بغیر مصر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا. بعض نے کہا ہے دخلوا سے مراد اقامت پذیر ہو جائیے ہے. نمبر 4. حضرت یوسف علیہ السلام نے خاندان کو امن نامہ بھی فراہم کیا کہ یہاں امن سے رہیں گے، لیکن یہ امن مشیت الہی سے وابستہ ہے کہ جب تک اللہ نے چاہا یا امن سے رہو گے. گویا کہ خاندان یعقوب کا مصر میں داخل ہونا حضرت یوسف علیہ السلام کی فتح تھی، جیسا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فتح مکہ کی خوشخبری کے موقع پر ارشاد ہوا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ان شاء اللہ آمنین. اللہ نے اگر چاہا تو تم مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے. اس کا حوالہ ہے سورہ فتح اور اس کی آیت نمبر 27. اہم نکات: ہر معاملے کو ارادہ خدا سے مربوط کرنا آداب بندگی میں سے ہے. انشاء اللہ آمنین. اس کے ساتھ ہم آج کی اس ریکارڈنگ کا اختتام